پورے پاکستان میں SLO بیسڈ جو ایگزامز ہیں وہ KPK کے اندر کچھ بورڈز کے اندر ہم نے منعقد کیا ہوا ہے، جس کے اندر SLO بیسڈ جو ایگزامز ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ اپنے پاس کتاب بھی رکھ لو تو اس سے بھی آپ چیٹنگ مطلب نہیں کر سکتے ہو. تو ہم آہستہ آہستہ SLO بیسڈ جو ہماری ایک وہ ہم نے سیٹ کی ہوئے پچھلے منسٹر شاہرام خان ترکی نے جو سیٹ کیا ہوا تھا اس پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے ہمارے وی نیڈ ٹائم، اور پھر سارے بورڈز کو اس کو ایکسٹینڈ کرنا اور ان سے اسی طرح کے وہ کرنا. تو وہ انشاءاللہ ہوپ فلی گریجولی وہ بھی ہم SLO بیسڈ پیپرز ہمارے باقی بورڈز میں بھی ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے. ہوپ فلی جو انٹرمیڈیٹ کے ہمارے ایگزامز ہیں اور جو کمنگ ایئر کے ہمارے ایگزامز ہوں گے انشاءاللہ اس کے اندر ہم اسٹرکٹ ہماری ایک وہ ہوگی ویجیلنٹ ایک پالیسی ہوگی ہماری، اور جو بھی لوگ اس میں یہ انکوائریز کے بعد اور جو ملوث پائے گئے وہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، پرسنل کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ میں شیئر کروں گا. آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈیٹا بھی آ جائے گا، جو انکوائریز ہم نے سیٹ کی ہیں وہ بھی اس کا بھی سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. جو لوگ بھی اس میں اگر ملوث پائے گئے اس کے بعد انکوائریز کے بعد، تو آئی کین ایشور یو کہ ان کو ہم اسپیئر نہیں کریں گے. وی ول میک شور کہ ایسے لوگ جو کہ ایک بندہ ہمارے 99% پروسیس کو اگر وہ خراب اور سبوٹاج کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. بالکل جن ہالس کے اوپر ہمارا وہ ہے یا ہمیں شک ہو جاتا ہے یا جن لوگوں کے اوپر ہماری ٹیم ممبرس کے اوپر ہمیں وہ ہوتا ہے تو ان کو ہم انکوائری کے اندر ان کے ہم نام ڈال رہے ہیں اور ان کو ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے بلایا ہوا ہے، ان سے ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کپل آف ڈیز آپ میڈیا کے لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی. تقریباً 12-13 لوگوں کو ہم نے اب تک سسپینڈ کیا ہوا ہے. ان کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہے کہ انہوں نے پیپر جو ہے نا وہ لیک کیے ہیں اور ان کے ہال سے فوٹو لیے تھے، موبائل کا انہوں نے یوز کیے. تو اس کے اوپر ہم انکوائری کریں گے، جب اس کی رپورٹ آ جائے گی تو آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے. نہیں، اس طرح کی نیوز آتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم اسکریننگ کرتے ہیں. میں خود اس کا انفارمیشن خود وہ کرتا ہوں، کلیکٹ کرتا ہوں. جو پیپرز جو اس طرح کے کچھ ایک نیوز آئی ان کے ہم نے جب وہ ہم نے معلومات کی تو وہ 2022 کے اور 2021 کے پیپرز لیک ہوئے تھے. اوبیسلی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، آپ انفارمیشن تو ساری لیک ہی ہوتی ہے. پیپرز اگر لیک بھی ہوتے ہیں، پہلے تو لیک ہوتے ہیں تو وہ 9 بجے کے بعد تھوڑا بہت ایشو ہمیں آتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو تھوڑا بہت ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے. کچھ ایک رپورٹ آئی تھی انکوائری ابھی جاری جی 1-2 رپورٹس ہمیں آئی تھی، اس کے اوپر ہم نے انکوائری سیٹ کی ہیں. 2-3 دنوں تک جب ان کی رپورٹس آ جائیں گی وہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ پیپر شیئر کر لیں گے. دیکھیں جی، یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ مافیاز ہیں جن کو ہم نے اوبیسلی روکنا ہے. میری ڈپارٹمنٹ اور بورڈز اور ہم سب، ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس ایگزامینیشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. کہیں پر ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہو جائے، جو آپ نے ہال کا کہ پورے ہال کو ہم نے لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا، تو یہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی تو سیٹ کرنا ہے. ایسے تو نہیں کر سکتے کہ کہیں سے ہمیں ایشو آئے. آپ میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پرسنل ہیں وہ بھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چینلز کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن جو چیز بھی آتی ہے مجھے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے، پورے MPs، پورے KPK کے لوگوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے عوامی لوگ ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہم گراس روٹ لیول کے اوپر ہم ان ٹچ ہوتے ہیں. تو مجھے لٹرلی مطلب گاؤں سے میرے پاس انفارمیشن آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں، ان کی ہم اسکریننگ کرتے ہیں اور اس کی ہم انکوائری کے لیے ہم اس کی انکوائری سیٹ کر رہے ہیں. کچھ دنوں تک انشاءاللہ اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی. اگر کوئی ملوث پایا گیا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ جنہوں نے پرابلمس بنائے تو اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ان لوگ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم نے بالکل بھی نہیں اسپیئر کرنا، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کے لیے اور ہمارے لیے ایک بدنامی کا ایک وہ باعث بن رہا ہے. تو بالکل اس کے اوپر اسٹرک اور ویجیلنٹ ہم نے ایکشن لینا ہے اور اسٹرک ہم جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اگر یہ زیادہ فی الحال تو کوئی ایشو ہے نہیں اتنا زیادہ. میڈیا کی خبروں پر انکوائریز تو ہونی چاہیے، انکوائری کریں گے، انکوائری کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 1% ہے نا، تو یہ غبارہ جو ہوتا ہے اس میں سوئی 1% سے بھی کم والی اسی پہ پڑی تو پورا غبارہ پھٹ جاتا ہے. دیکھیں امتحانی حال کی بھی مثال، ایک پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پوری اس کو سرکولیٹ ہو جاتا ہے. جی یہ آپ کا پہلا سال نہیں ہے، بے شک آپ پہلے یہاں پہ ہے، یہ 11واں سال ہے آپ کا. جی، اور اس 11ویں سال کے باوجود بھی پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں اور یہ مسلسل آؤٹ ہو رہے ہیں. آپ بالکل انکار کر سکتے ہیں، آپ کے پاس حق بھی ہے، لیکن حقیقت میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں. آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. کیا آپ نہیں سمجھتے ابھی تک امتحانی نظام میں سقم جو سقم آپ کو دور کرنا چاہیے تھا موجود ہے؟
دیکھیں جی، ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریفارمز لے کے آئے ہیں 11 سالوں کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 11 سال پہلے سے 66 ایئرز تک کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے میں کون سے حکومت یا کون سے اس طرح کے اصلاحات یا ریفارمز یا جو سٹیپس ہم نے لیے، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ نے لیے 2013 سے لے کر، ہماری طرح تو کسی نے کام ہی نہیں کیا. ہم تو جی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں اور اسٹرکٹ کام. میں خود کوئی غلط کام کرتا ہوں نہیں. وائی وڈ آئی الاؤ اینی ون میری ٹیم میں کہ میں اس کو الاؤ کروں کہ میری عزت یا میرے ڈپارٹمنٹ کی عزت کو یا کے پی کے کی عزت کو خراب کرے؟ تو یہ کسی کو بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے. ٹوٹلی جو بچے جو پڑھ کے آتے ہیں، میں نے اس لیے یہ بات اس لیے کیا، ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ کے پی کے میں سسپینشن آف پیپرز بھی ہونے چاہیے. میں صبح بھی اپنے ایک میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 99% بچے تو پڑھ کے اور پریپیئر کر کے آئے ہیں. جو ایک انسیڈنٹ آ رہا ہے، اب میں وہ 99% لوگوں کے لیے 1% کی وجہ سے میں 99% لوگوں کو تو نہیں سفر کر سکتا. اگر زیادہ یہ ایشو پھیل گیا اور مسئلہ، تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو ٹو دیٹ ایز ویل. لیکن 99% جو ہے نا کام ٹھیک ہو رہا ہے، اور جو 1% ہمیں شک ہے کہ یہاں مسئلے ہو رہے ہیں، ان کی ہم انکوائری سیٹ کر رہے ہیں. 99% کام ٹھیک ہو رہا ہے. جو 1% آگے پیچھے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آبویسلی ہمیں زیادہ وہ جو ایشو ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ دکھتا ہے. بالکل بھی نہیں. اس میں اگر کوئی لوگ دیکھیں جی، اگر کوئی لوگ اس میں ملوث ہے تو اس کو مطلب میرے آفس، میں نے آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیا کہ میں خود کوئی کسی کو، میرے کوئی چاچے کا بچہ تو نہیں ہے یا کوئی ماموں کا بیٹا تو نہیں ہے. یہ تو آئی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایز اے ٹیم. کسی کو بھی میں نے اس میں اسپیئر نہیں کرنا، اور اس کو ہم نے وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل. جو بھی اگر اس میں کوئی ایشو انکوائری سیٹ ہیں، اگر کوئی مسئلہ آئے گا اور کوئی بھی پرسن میری ٹیم میں سے، یہ 23,996 جو ہمارے انویجیلیٹری اسٹاف ہے، اس میں سے ایک بھی بندے کے اوپر ہمارا یہ انکوائریز وہ کمیشن آ گیا ہمیں رپورٹ اور وہ ملوث پایا گیا، تو آپ لوگوں کو سامنے آئے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. جی یس، یہ جو وزیرستان کا جو ایک ایشو انسیڈنٹ آیا ہے، جس کے اندر کچھ لوگوں نے گئے اور وہاں پر تھوڑے بہت پیپرز، اس کی رپورٹ میرے پاس آ گئی ہیں. اس میں شکر الحمدللہ سب سے پہلے جو ضروری ہوتے ہیں وہ لاس آف ہیومن لائف. تو اٹس گڈ کہ لاس آف ہیومن لائف، سب بچے ہمارے جو طلباء تھے اور جو ٹیم تھی ہماری وہ سب محفوظ ہیں. اور اس میں پیپرز بھی زیادہ نہیں جلے، تھوڑے بہت پیپر جلیں. جن لوگوں کے پیپر جلیں ہیں ان کے لیے جو ہمارا میکانزم ہے، لیگل جو ایک طریقہ کار ہے، وہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. ان کے مارکنگ کو، ان کو ہم پھر دیکھیں گے آگے انشاءاللہ ایڈجسٹ کریں گے، دیکھیں گے. کتنے پیپر جلے ہیں سر؟ اس کا یہ 3 پیپر تھے اور اس کے تقریباً اس کے 20 ایگزامینیشن ہارڈس تھے. لیکن ابھی جو رپورٹ ہمیں چیئرمین صاحب نے دی، ارشد صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً اس میں 20 to 30% پیپر جو ہے اس کو ڈیمیج ہوئے، باقی ہم نے ریسکیو کر لیا اور اپنے بورڈ میں وہ لے آئے. سر وہ یہ ہمارے بورڈ کی آفیسر ہے، ہم سارے لوگ ریسپانسیبل ہیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہم مجھے خود جب میں ایز اے چیئرمین دیکھتا ہوں، تو جب بھی ہم بہت زیادہ اچھے ایفرٹس کرتے ہیں تو وہاں پر سوشل میڈیا سے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے ریئیکشن میں بھی آتی ہیں. تو میرا خیال میں اس بار جو آپ کہتے ہیں سافٹ ویئر کا بڑا ٹرانسپیرنٹ ڈرا ہم نے کیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہاں سے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو کنوینر بنایا، اور ہمارے جو ڈائریکٹر اجتماعی سیل ہیں ان کو ہم نے وہاں پر لے جا کر، انہوں نے ڈرا خود اپنے ہاتھ سے 4 ڈرا کیے ہیں، اور اس میں سے ایک سلیکٹ کر کے اس کو ہم نے پبلک کیا، اور اس کا بڑا اچھا ریزلٹ بھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، لاسٹ بالکل کرتے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے سرکاری ہمارے جو استاد ہیں ان کی بڑی زبردست کیپیسٹی ہے. آپ ہمارا پول دیکھیں، ایس ایل او بیس جو ہماری ایک پروگرام ہے جو کہ پچھلے منسٹر شاہرام خان نے وہ لانچ کیا تھا. ظاہری بات ہے جی، لیکن اس کو ہم اسکیل اپ تو ایک گو میں نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو گراس روٹ سے بالکل انڈکٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہم کام کر رہے ہیں. 2-3 بورڈز کے اندر ہم نے اس کو متعارف کرایا ہے. انشاءاللہ ان کمنگ فیو منتھس ان ایئر ٹائم آپ کو انشاءاللہ بائی کمنگ ایئر انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی کلیئرٹی انشاءاللہ نظر آئے گی.